ویسے بطور مجموعی سپریم کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ کیا پوزیشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پر اعتماد رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب نے دے دی ہے اس دن پریس کانفرنس میں، جس میں بھی آیا تھا، تو لہٰذا پی ٹی آئی کی تو وہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پہ اعتماد رکھتی ہے، لیکن بحیثیت قانون دان جو میری رائے ہیں جی جی اور وہ جو ہے اس سے قدرے مختلف ہیں، اور وہ میری ذاتی رائے آپ کہیں جو اور اس کی روح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے ہے، ابھی آپ نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے فائز صاحب پہ، باقی ہماری پارٹی کی پالیسی بیرسٹر گور صاحب نے تو دے دی، لیکن کیا آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے فائز صاحب پہ، آپ نے تو یہ کہا تھا نا؟ جی میں نے یہی کہا تھا اور میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں۔ پھر خان صاحب کا کہا پارٹی پالیسی ہوگی یا گورا صاحب کا کہا پارٹی پالیسی ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جس وقت ہماری گفت و شنید ہوئی میں نے اپنی رائے وہاں ان کے سامنے ظاہر کی، جن کے ساتھ جو جتنے ہمارے لیگل ٹیم اور خان صاحب تھے انہوں نے اتفاق کیا، اور اس کو میں خان صاحب کی رائے میں نے سمجھا، اور میں نے باقاعدہ خان صاحب سے پوچھا کہ جی میں یہ اپنی رائے جو ہے میڈیا کے سامنے ظاہر کروں گا، تو مجھ پہ کئی قدغن نہیں لگی، نہ کہا گیا کہ جی آپ اپنی رائے، یہ جو آپ کی رائے ہیں اس کو آپ شیئر نہ کریں۔ البتہ اس کی وضاحت تب ہوئی کہ جب بیرسٹر گور صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو اس دوران انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اس چیز کو ہم نے خان صاحب سے کلیریفائی کرانا ہے۔ اگلے دن بیرسٹر گور صاحب جیل گئے اور خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ، یہ ذرا سنیے گا علی ظفر صاحب نے جو کہا کل ہمارے پروگرام میں فائز صاحب سے متعلق، تو ذرا اس کو سنیے گا، پھر آگے میں بڑھتا ہوں۔ ذرا آج سوشل میڈیا پر کچھ موقف کچھ معاملہ اس کے برعکس دیکھنے، وہاں ذرا ماحول مختلف ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے رائے کی حد تک۔ جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکچولی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ لائٹر سائڈ علی ظفر صاحب، سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، کیا شیر افضل مروت صاحب پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا؟ وہ سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتماد نہیں ہے فائز صاحب۔ جی لیکن وہ کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی ضرور، اور اس پہ ہم سب حیران بھی ہوئے تھے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا اسٹیٹمنٹ دے دی، اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ریپریمانڈ بھی کیا گیا، ان کو ایز اے اسپوکس پرسن ہٹا بھی دیا گیا، کیونکہ ان کی وہ جو تھی میرا خیال کے مطابق وہ بات بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی، اور وہ چونکہ خان صاحب کے انہوں نے نام لے کے یہ کہا تھا تو اس سے تو ایک بڑا عجیب سا تاثر پیدا ہوا تھا، اور اس کو ہمیں ڈینائی بھی کرنا پڑا۔ سو اب یہی سمجھا جائے کہ پارٹی پالیسی بہرحال وہی کھڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی پورے کا پورا اعتماد ہے فائز عیسیٰ صاحب پر۔ ویسے ایک اوپینین ذرا ایک اور کیس میں بھی ویسے آپ لیگل وہ ذرا ایک اوپینین دیجئے، یہ جو آج ہوا ہے مظاہر اکبر نقوی صاحب، سپریم کورٹ پاکستان کے ایک جج نے استعفیٰ دے دیا، بڑی خبر ہے نا، تو آپ کی ویسے کیا رائے ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب استعفیٰ منظور اور بات ختم ہونی چاہیے، یعنی تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھائی الزامات ہیں تو یا سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے، اور ایک صاحب نے استعفیٰ دے دیا تو شکوک شبہات مزید بڑھ گئے، تو الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیا رائے ہے ویسے آپ کی مروت صاحب؟ جی پہلے تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جی جی، جو انہوں نے کہا کہ ریپریمانڈ ہو گیا اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے کسی نے ترجمانی سے ہٹایا ہے، یہ بھی محترم علی ظفر صاحب کو علم نہیں ہے۔ میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ میں اپنا بیان دینے سے مجھے کسی کی اجازت لینی نہیں ہے اور نہ درکار ہے۔ علی ظفر صاحب کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، نہ میں ریپریمانڈ ہوا ہوں، میری جو رائے ہیں میں اپنی رائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، اور صرف اس پارٹی میں خان صاحب جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے۔ آج بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے رائے شیئر کی تھی ہم آپ کی رائے سمجھے تھے، اینی ہاؤ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے میں اس کا پابند ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب چونکہ وضاحت کر چکے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو بھی آج مجھے بھی انہوں نے بتایا
تو لہٰذا میں اپنی ذاتی رائے جو ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چینج نہیں کر سکتا ہوں. میری عدالتوں کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے میرا یہی اوپینین ہے کہ ہمیں انصاف تاخیر ہو رہی ہے, ہمیں انصاف صحیح نہیں دیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کا جائزہ کرتے ہیں, نواز شریف کو جو منوں کی حساب سے انصاف دیا جا رہا ہے, تو پھر ہمیں انصاف کی دول بھی نہیں دی جا رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی رائے نہیں ہے نا آج مظاہر, چونکہ پارٹی پالیسی تو آپ کہہ رہے ہیں گور صاحب کہہ رہے ہیں, اور گور صاحب کہہ رہے ہیں میں اعتماد ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب کی بھی رائے اس معاملے میں آپ کی رائے سے مختلف ہے فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق. جی آپ بالکل جو پارٹی پالیسی ہے اور جو عمران خان صاحب کی رائے ہے, جو گور صاحب نے بیان کی ہے, وہ درست تسلیم کی جائے. علی ظفر صاحب کی بات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے باقاعدہ ایک پریس ریلیز آئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان 5 افراد کے بیانات ہی پارٹی پالیسی سمجھے جائیں, اور انٹرسٹنگلی اس میں سینئر نائب صدر یعنی آپ کا نام نہیں ہے. وہ تو اسپوک پرسن کے طور پہ ہے نا. میں بدامی صاحب آپ کو بتا دوں, جی تھوڑا سا یہ سب سمجھ لیں جو چھوٹی چھوٹی نکتے اٹھاتے ہیں, ریپریمانڈ کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ اس قبیل کا میں آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا جی, میں والنٹری سروسز ہے میری, یہ خدمات جو پارٹی کے لیے انجام دے رہا ہوں یہ میری والنٹری ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور اس پہ جو ہے میں خان صاحب کی قیادت اور بیرسٹر گور کو بحیثیت چیئرمین ان کو میں اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. باقی جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ مہربانی کریں میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں. دوسری بات جو آپ نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کی ہے, جی ان کا استعفیٰ جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے. میری ہمدردیاں تھی فاضل جج صاحب کے سامنے, میں بہترا ان کے سامنے پیش ہوا ہوں بطور وکیل, اور میری ہمدردیاں تھی, بلکہ میں نے شاید ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ان کے حق میں. ٹھیک ہے, لیکن ان کا استعفیٰ جو ہے اب اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل نے کارروائی شروع کی تھی وہ بلا جواز نہیں تھی, وہ سبسٹانشیل میٹیریل پہ بیس تھی. ان کا وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے, تو رائے فرار انہوں نے اختیار کی اور استعفیٰ دے دیا. رائٹ. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ مروت صاحب یہ بتائیے, یہ آپ نے عدالت کے حوالے سے اپنی رائے دی اور آپ نے واضح بھی کر دیا کہ میری رائے کیا ہے, پارٹی کی رائے کیا ہے, لیکن مروت صاحب آپ اپنی جو لیگل ٹیم ہے پارٹی کی اس کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں ایک کیس ریفر کر دیتا ہوں, مثال کے طور پر لطیف کھوسا صاحب والا معاملہ, جس میں عدالت میں وہ جج صاحب کہتے رہے کہ صاحب آپ ہمیں پریسائزلی بتائیے, آپ یہ نہ کہیے کہ میڈیا پہ دیکھیں خبریں چل رہی ہیں کاغذات چھیننے کے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور ظاہر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ عدالت میں پھر آپ کو پریسائز چیزیں دینی پڑتی ہے کہ یہ لیجئے, آپ ہمیں ریٹن دیجئے چیزیں. تو وہ نہیں تھی اس وقت کھوسا صاحب کے پاس, یہاں تک کہ جب کھوسا صاحب نے کہا کہ اچھا پھر مجھے آپ 3 دن دیں تو میں الیکشن کمیشن کا جواب سارا سن لوں اور پھر اس پہ جواب دوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جو ہوم ورک تھا وہ بالکل آئیڈیل ہے, یا اس پہ بہتری کی گنجائش ہے بہت؟ نہیں, یہ آپ کے سوال کا ایک تو جواب انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا اس کا کیا جواب آپ دیں گے, اس لیے میں واللہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. میں نے ایک سوال کیا ہے, جی بتائیے. جی آپ کے سوال کا جو انٹلیکچوئل جواب ہے وہ یہ ہے, آپ تمام کارروائی دیکھیں بحیثیت ایک آبزرور, ایک صحافی کے, آپ پاکستان کے حالات سے آگاہ ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس الیکشن کے شیڈول کے آتی کیا سلسلہ, اور اس سے پہلے کیا ہمارے ساتھ رویہ روا رکھا گیا ہے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, اور جب ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں تو علم ان کو کہاں سے ہوگا, سوشل میڈیا, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوں گے. لہذا پہلی تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور اگر ملک میں طوائف الملوکی ہے, فسطائیت ہے, جبر ہے, ظلم ہے, بنیادی حقوق کی پامالی وائڈ سپریڈ پہ ہیں, تو اس جواب سے تو کوئی بڑی ملزمہ نہیں ہو جاتا ہے کہ جی میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سارے مٹیریل وہ جو ہم نے ڈاکیومنٹس اور سی ڈیز لگائے تھے وہ فائل میں نے دیکھی ہے, پڑھی ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے لگائی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پورے سپریم کورٹ کو پورے ملک میں روا رکھے گئے اس رویے کا اچھی طرح علم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوسا صاحب کو جو وکیل جس انداز میں بیان کرتا ہے اس طریقے سے ان کو نہ بولنے دیا گیا,
بار بار جو ہیں کوسا صاحب جو ہیں وہ فاضل چیف جسٹس صاحب کے سوالات کا یعنی آپ مطمئن ہیں نا، آپ نہیں سمجھتے کہ قانونی ٹیم نے کوئی کوتاہی چھوڑی؟ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے قانونی ٹیم کی کوتاہی تو نہیں ہے نا، موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ یہ آپ کا یہ ضمیر بیان کر سکے. ٹھیک ہے، بہت نوازش، بہت شکریہ فضل مروت صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف. بڑی اہم باتیں کر رہے تھے.